السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ حجاب کو لے کر جس طرح وابلہ مچایا گیا اور غیر موزوں بحث کو اچھالا گیا، وہ ایک شرمناک اور غیر آئینی قدم ہے۔ اس واقعہ نے جس طرح ہندوستان کی فضا کو گدلا کیا، اس کا زہر بہت سارے علاقوں میں مختلف واقعات کے شکل میں رونما ہوا۔ یوں تو حجاب کی مخالفت میں بہت سے غیر آئینی اور خلاف انسانیت عمل وجود پذیر ہوئے، مگر اس دوران دو ایسے واقعے بھی رونما ہوئے جس نے ہندوستان کی جمہوریت کو ننگا کر کے رکھ دیا، جس نے ہندوستانی کلچر کو مجروح کر دیا اور انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ وہ بچیاں جو حجاب کی موافقت میں کالج کی انتظامیہ اور سنگھی لوگوں سے برسر پیکار تھی، کیرالہ کے ایک بی جے پی لیڈر نے ان بچیوں کی تفصیلات نکال کر عام کر دیا جو ان کی پرائیویسی سے متعلق تھا، اور اس نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے نمبرات اوباش اور بدماش لڑکوں کو دے دیا کہ وہ ان کو ٹارچر کرے اور ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کرے اور ان کو رسوا کرے۔ دوسرا واقعہ گزشتہ کل یا پرسوں کا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک معصوم بچی اسکارف پہن کر اسکول گئی تو اسکول کی ٹیچر اس سے کہتی ہے کہ تم اپنا اسکارف اتارو۔ اس نے اتارنے سے انکار کیا تو وہاں موجود ایک رپورٹر کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں اتارے گی تو ہم اتاریں گے، جس سے بچی خوف زدہ ہو کر بھاگی اور وہ کم ظرف اس بچی کے پیچھے لپکا۔ یہ دو واقعے ایسے ہیں جو ہندوستان کی تہذیب، اس کے کلچر اور جمہوریت پر وار کر رہے ہیں، اور یوں گویا ہے کہ پرانا ہندوستان ایک خواب ہو چکا ہے اور ہم ایک متعصب، نفرتی اور ذہنی غلامی کے شکار ہندوستان میں آ چکے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک تو حجاب پر بندش ہی غیر آئینی ہے، اس پر یہ مذموم اور گھٹیا حرکت، آخر ہمارا یہ نفرتی معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ جہاں ہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں بیٹیوں کے ساتھ ایسا گھٹیا رویہ اختیار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہندوستان میں پردہ جبکہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، جہاں گھونگھٹ آنچل کا تصور ہو، جہاں عورتیں بھگوان کا روپ ہوتی ہو، وہاں آخر بچیوں کو برہنہ کرنے کی ضد کیوں کی جا رہی ہے؟ قانون جب ہر ایک کو برابری کا حق فراہم کرتا ہے اور مذہبی آزادی آئینی مسودے کا اہم جز ہے، تو مذہبی تعصب کی بنا پر کسی کو تعلیم سے روکنا کہاں تک عقل کی بات ہے؟ جس دیش میں عدم تشدد کا سبق اور پاٹھ پڑھایا گیا ہو، وہاں مذہبی دشمنی میں تشدد پر آمادہ ہونا کیا درست ہے؟ یا یہ کہ مساوات اور بھائی چارہ کا پرندہ اڑ چکا ہے؟ بچیوں کی تعلیم پر بندش، لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت، رہنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر گرفت، عبادت گاہوں پر سیاست، معصوموں کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈے، خواتین کی بے عزتی اور توہین، آخر ہم یہ کس کا کلچر اختیار کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی ثقافت پر ناز ہے، ہمیں اپنے خوبصورت جمہوریت پر فخر ہے اور اپنے کلچر پر فخر کناں ہے، لیکن ذرا ایمانداری سے سوچیں کہ کیا ان واقعات کی روشنی میں اس فخر میں مبتلا ہونا جائز ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو سیکولر اور جمہوری پر ناز کرنے کا جواز ہے؟ آخر ہم کیسے بھارت کی تعمیر کر رہے ہیں؟ آخر حکمران لوگ ملک کو کس رخ پر ڈالنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ بچیاں محفوظ نہیں، لوگ محفوظ نہیں، کام کرنے کے بجائے جھوٹے وعدے، مذہبی تشدد اور برباد ہوتا نوجوانوں کا مستقبل، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر بندش کب لگے گی؟ ایک نئی تاریخ رقم کیوں کیا جا رہا ہے؟ نیا دستور تھوپنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر یہ نفرتی ٹولہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر یہی سب ہوگا تو قانون کس لیے؟ دوستو، ایسے نازک وقت میں جب ملک اپنی اصلی ڈگر سے ہٹ رہا ہے، اصلی شناخت اور پہچان دم توڑ رہی ہو، بلکہ اس کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہو، ذمہ داران شہریوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس پر غور کریں اور اس کا سدباب کریں، ورنہ آج ہماری بہن بیٹی پر نگاہ ہے، کل تمہاری بیٹیاں بھی زد میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو لوگ نئے بھارت کی تعمیر کر رہے ہیں اور نیا دستور لکھ رہے ہیں، وہ اپنے باپ کے نہیں ہوئے تو آپ کے کہاں سے خیرخواہ ہوں گے؟ اس لیے سوچئے اور خوب سوچئے اور بلا تفریق قوم و مذہب ان کی دست درازی کو روکیے قبل اس کے کہ تاخیر ہو جائے۔